اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کہ آپ جو بات کہتے ہو اسے کرتے کیوں نہیں، یعنی زبان سے جو بات کہو اس کو کرو۔ اگر آپ زبان سے بات کہتے ہو اور پھر اس کو نہیں کرتے تو اس سے اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے یا تو خاموشی اختیار کرو کہ زبان سے کوئی بات نہ کہو، اگر کوئی بات کہنی ہے تو پھر اس کو ضرور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ پڑھتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما نہیں، تقولون کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتن، کبر کا مطلب بہت بڑا، مقتن ناراض کرنے والا، جیسے شدید ترین نفرت جیسے ہوتی ہے اس کو بھی مقتن کہتے ہیں۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کو کبر مقتن عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناراض کر دیتا ہے۔ کیا چیز؟ کہ ان تقولو، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، اور اس کو نہ کرو، یعنی جو کہو اس کو نہ کرو، یہ اللہ کو بڑا ناراض کر دیتا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کر دیتا ہے بات کا کرنا جو تم کر نہیں سکتے، یعنی کہتے ہو لیکن کر نہیں سکتے۔ تو ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتا ہے اس بات سے جو تم کہو اور نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں آپ دیکھیں تو جو خطاب فرمایا ہے وہ ایمان والوں کو، یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہے کہ صرف بات کرو وہ جسے تم عمل کر کے پورا کر سکو، ورنہ خاموش رہو، کیونکہ خاموشی بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند نہیں آتا جو بات تو کرتا ہے مگر اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص قابل محبت نہیں رہتا بلکہ قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اسے پورا کر سکو گے تو اس کو کہو، ورنہ خاموش رہو۔ ہمیشہ عادت بناؤ کہ جس بات کو پورا کر سکو وہ بات کرو، ورنہ خاموش رہا کرو۔ جہاد کے لیے
مسلمان کہنے لگے کہ ہم دل و جان سے حاضر ہیں، لیکن جب وقت آیا تو چھپنے لگے، بھاگنے لگے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کو کہیں کہ کیا آپ جہاد کے لیے تیار ہیں، سب خوشی سے کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں۔ جب وقت آ پڑتا ہے تو ان کو ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ موت تو صرف اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن وہ شہادت کا مرتبہ نہ پا سکے۔ انہیں موت بستر مرگ پر آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بندے کی موت کا وقت لکھا ہے وہاں آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ لڑنے جائیں گے تو آپ وہاں مر جائیں گے۔ موت تو وہاں آئے گی جہاں پر اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ مومنین آپس میں بات چیت میں مصروف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی ہمت نہ کر رہا تھا۔ تب یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور یہ پوری صورت پڑھ کر سنائی۔ یہ 2 آیات میں نے جو پڑھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان 2 آیات سے معلوم ہوا کہ ایسے کام کا دعویٰ کرنا جس کے کرنے کا ارادہ نہ ہو اور اسے نہ کرنا ہو گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کر دیتا ہے۔ ایک سچے مسلمان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ کرنے کی ہمت اور قوت اگر نہ ہو تو زبان سے اس بات کو نہ نکالے۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ انسان کی بدترین صفت ہے، اور یہ منافقت یعنی نفاق کی نشاندہی کرتی ہے۔ کیونکہ منافق جو ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، امانت رکھی جائے تو اسے پورا نہیں کرتا بلکہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ ان 2 آیات میں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارے قول اور فعل میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ کہتے ہو کرتے نہیں۔ یہ بھی فرما دیا گیا قرآن پاک میں کہ اگر کسی کام کو کل کرنا ہو یعنی مستقبل میں کرنا ہو تو پھر انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ اکثر لوگ دوسروں کو کہتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ ایمان والا مسلمان بہادر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جہاد میں جانے سے نہیں کتراتا، آزمائش کے وقت بہادری سے مقابلہ کرتا ہے۔ غور کریں، اگر ایک بندے نے دوسرے کو مدد کا وعدہ دیا، زبان دی کہ جب تجھے ضرورت ہوگی میں تیری مدد کروں گا، لیکن جب اگلے کو ضرورت ہوئی یہ بھاگ گیا، اس کی مدد نہ کی، گویا اس نے دھوکہ دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے لا دینا لمن لا عہد لہ، جس نے وعدہ پورا نہ کیا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جو دوسروں کو کہتا ہے خود عمل نہیں کرتا۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسے لوگوں کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو لہذا بندہ بات کرے تو پھر اس پر عمل کرے، دوسروں کو کہے تو اس سے پہلے اس کا خود اس پر عمل ہر صورت ہونا چاہیے۔ بڑا چڑھا کر بات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیا جائے۔ بات میں مذاق ڈال کر اس کو مزاحیہ بنانا تاکہ دوسروں کو اچھا لگے، اس کی اجازت نہیں ہے، حقیقت بیان کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کی خوشامد کرنا بھی گناہ ہے۔ خوشامد میں جھوٹ کا عنصر بیچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے جبکہ میں ابھی بچہ تھا۔ میں کھیلنے کے لیے باہر نکلا، میری امی نے کہا اے عبداللہ آؤ میں تجھے کچھ دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اسے کچھ نہ دیتی تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ مومن جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، جو کہے اس کے مطابق عمل کرے، اور نیک کام نہ کیا ہو تو اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے، یعنی کوئی نیک کام نہیں کیا اسے پھر اپنی طرف منسوب نہ کرے۔ یہ اللہ کو غصہ دلاتا ہے کہ بندے نے بھلائی کا کام نہیں کیا لیکن اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ جیسے کہے کہ فلاں جگہ میں خیر کا کام کوئی کروں گا لیکن وہ نہ کرے، تو یہ اللہ کو شدید غصے میں بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ انسان کے قول و فعل میں تضاد اس کی شخصیت اور کردار پر بھی منفی اثر لاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر انسان اپنی قدر، عزت اور اہمیت کھو بیٹھتا ہے۔ کسی کی بتائی ہوئی بات اس کی امانت ہوتی ہے، جو دوسرے کو بتاتا ہے وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دینا لمن لا امانت لہ، اس کا بھی کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں۔ امانت جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ بات میں نے جو آپ کو کی ہے اس کو کسی کو نہ بتانا، لیکن آپ دوسرے کو بتا دیتے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ جہاد میں جانے کے لیے دل و جان سے فدا بندہ اعلان کرے اور جب وقت آئے تو پھر بچ نکلنے کی کوشش کرے، موت کا خوف اس کو آ پکڑے، دنیا کی محبت اس کا راستہ روک لے، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بلانا ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ملازمت عطا فرما تو میں ہر مہینے تیری راہ پر خرچ کروں گا۔ اب اللہ ملازمت دے دیتا ہے لیکن یہ شخص ہر مہینے اللہ کی راہ میں پھر خرچ نہیں کرتا،
تو پھر غضب الہی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میرا کاروبار منافع بخش بنا دے، میں تیری راہ میں مدد کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار منافع بخش بنا دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا، تو پھر وہ اس کا کاروبار پھر نقصان میں ضرور چلا جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص نظر مانتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں تیری راہ میں قربانی دوں گا کسی جانور کی، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہ قربانی نہیں کر پاتا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی بیٹا دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوگا، اور جتنا قربانی کے پیسے ہیں اس سے بہت زیادہ خرچ ہو جائیں گے۔ اس لیے 3 باتوں پر مکمل طور پر عمل کرو۔ پہلی بات، لوگوں کو نیکی کا حکم دو تو پہلے خود نیک بنو، نیکیاں کرو۔ برے کام سے نمبر 2، برے کام سے منع کرو تو خود پہلے برے کام سے باز آ جاؤ، تب دوسرے کو برے کام سے روکو۔ تیسری بات، جو بات کرو اسے عمل کر کے دکھاؤ، ورنہ خاموش رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔